تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی معرفت کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس آزمائش کے اندر اتارا ہے، ہم اس آزمائش کے اندر پورے کے پورے اتر جائیں، کہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ زندگی اور یہ موت بھی آزمائش کے لیے ہے، یہ جوانی اور بڑھاپا بھی آزمائش کے لیے ہے، صحت یابی اور بیماری بھی آزمائش کے لیے ہے، مال کا ملنا اور مال کا نہ ملنا یہ بھی انسان کی آزمائش میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے، کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر، کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری دے کر، اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے صحت میں اپنا رب یاد رہے، صحت یابی میں اپنا مالک یاد رہے، اور وہ بھی بڑا خوش نصیب بندہ ہے جسے بیماری کے اندر بھی خبر ہو جائے اب تو قبر میرے قریب ہے، عمر میری بہت گزر گئی ہے، اب تو میں اپنے مالک کو راضی کر لوں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انسان پہ بڑھاپا آ جائے، سفید بال آ جائیں، اور اس کے اندر خوف خدا بڑھ جائے، اللہ کے قریب جانے کی جستجو بڑھ جائے۔ موت سے مومن نہیں ڈرتا، یاد رکھیے گا، کافر کو ڈر ہوگا موت سے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیوں کا ڈرے گا؟ کیونکہ اس نے تو زندگی اللہ کے لیے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ یہ تو ایک ٹرانسفر ہے، انتقال ہے، یہاں سے اس جہاں کی طرف جانا ہے، اور جس نے یہاں پر اپنے قدموں کو مضبوط کر لیا، دامن کو پاک و پاکیزہ کر لیا، پھر قبر اس کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرے گی، راحت کا سامان بن جائے گی۔ اس قبر کو منور کرنا ہے میرے عزیزوں، جہاں ہم نے جانا ہے، اور اللہ کی طلب کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دنیا کی چیز مانگو گے جائز وہ بھی تمہیں دوں گا، میری ذات کو مانگو گے میں وہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور رب نے تو فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ہم دعا کرنے والے بن جائیں اور اس سے مانگنے والے بن جائیں، اور مانگنے میں بھی ہماری طلب اللہ کی ذات بن جائے، کاش کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بن جائیں۔ تو جس نے یہ چیز کر لی، آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز بھی عطا کرے گا جو اس نے نہیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بندہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اور اسے اپنے رب پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اتنی خدمات سر انجام دیتا ہے کہ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کوئی شاید طلب کرے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تہمت نہ بن جائے، کہیں اس کے لالچ میں نہ آ جائے۔ تو لہٰذا بہت سے متقی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنی مراد نہیں مانگتے، بلکہ کہتے ہیں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں اس کو یاد کرتا رہوں اور اس کا ذکر کرتا رہوں اور اس کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہوں اور صبر کے ساتھ شکر گزار بندوں میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی وہ لوگ جو ہے ریاضت و عبادت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ پر ان کا بھروسہ اور توکل اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی چیز طلب کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی زندگیوں میں وہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کے اس درجے پر پہنچتے ہیں اور پھر انہیں مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی انہیں سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اس مقام کو جو گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک مثال نص قرآن سے بیان کر دیتا ہوں کہ انسان کس صورت میں اللہ سے نہیں مانگتا، اتنا اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ نے نمرود کے دربار میں کلمۃ الحق پڑھا اور اسے توحید کی تلقین فرمائی کہ اے نمرود، اے ظالم بادشاہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور تم خدا بنے بیٹھے ہو۔ جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق پڑھا اور اسے دعوت حق دی۔ یہ ہے کلمۃ الحق، یہ ہے الائے کلمہ حق کہ جابر کے سامنے اللہ کی بات کرنا، اللہ کے نبی کی بات کرنا، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ تو آپ نے تلقین کی نمرود کو، وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بت کدے کو پارا پارا کر دیا، ریزا کر دیا، ہتھوڑے کے ساتھ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا چھوٹوں کو مارنے کے بعد، اور بڑے کا بھی بازو شازو کاٹ کے اس کے گلے میں آپ نے وہ ہتھوڑا لٹکا دیا۔ پھر بستی والوں نے سزا دینے کے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتے کولوں والی آگ جلائی. اس آگ کا الاؤ آسمان تک جا رہا تھا، اور اس لیے کہ جناب ابراہیم کو ڈالا جائے گا. اب یہاں پر وہ توکل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھروسہ اور اعتماد اور وہ یقین بیان کرنے جا رہا ہوں. اور انہیں پتہ ہے کہ یہ آگ میرے لیے سلگائی جا رہی ہے اور اس میں مجھے پھینکا جائے گا. اور وہ آگ جلائی گئی، کئی مہینوں تک وہ دہکتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ ساری خدمت اپنے رب کی رضا اور اس کے حکم سے کی تھی اور اللہ کی مشیت کو چاہا، اللہ کی محبت کو چاہا اور نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور جب آگ میں ڈالے جانے کا وقت آتا ہے کہ اب بالکل تیار ہیں اور اس میں ڈالا جانا ہے، اور جناب سیدنا جبرائیل امین امتحان کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جناب ابراہیم، یہ مانگنے کا وقت ہے، اپنے رب سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کی کوئی طلب ہے تو فرمائیے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں، میں آپ کے لیے یہ ابھی اسی وقت آپ کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل، تجھ سے تو میرا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اے جبرائیل امین، بس میں اپنے رب کو جانتا ہوں، میں اپنے رب کو جانتا ہوں. تو جناب ابراہیم کو جناب جبرائیل نے کہا تو پھر اپنے رب سے تو دعا کیجیے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے. اے جناب ابراہیم علیہ السلام، اب آپ آگ میں گرنے والے ہیں. تو پھر آپ فرماتے ہیں میرے سوال سے پہلے میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے. جس رب کے لیے میں نے کلمہ جہاد پڑھا ہے، میں نے توحید لا الہ الا اللہ کی توحید اور یہ علم اس کے سامنے پیش کیا ہے، یہ دعوت پیش کی ہے جس رب کی، اس رب کو پتا ہے کہ یہ ابراہیم ہے اور آگ سلگ رہی ہے. میرا رب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے یقین، یہ ہے پختگی ایمان کی، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے جستجو، اللہ کی رضا کا کتنا بڑا درس جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. بالکل عنقریب وہ ایام بھی آنے والے ہیں قربانی کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ جس ذات کے لیے سارے کام میں نے کیے ہیں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ میری دستگیری فرمائے گا. یہ درجہ ہے انسان کا کہ جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے، یہ کیفیت بن جائے کہ اسے دنیا کے اسباب بھی اچھے نہ لگیں سوا اللہ تعالیٰ کے، سمجھ لو کہ یہ بندہ ترقی کی طرف پہلے درجے میں کامیاب ہو گیا ہے. نبی اور رسولوں کا تو بہت درجہ اور مقام ہے. اگر کسی مومن کی بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. اور مومن کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ تسلیم و رضا کے اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ زبان نہیں کھولتا، اپنی زبان کو بند کرتا ہے. تو اس جگہ پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے فرمایا، اور جملہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ مفسرین نے تفسیر کے دوران یہ لکھا ہے کہ اگر اس وقت ایک کلمہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جو جاری ہوا وہ یہی تھا، اور آسمان فلک نے دیکھا، اس دنیا و جہان نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن وہ آگ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس نے سکون کا سامان بھی دے دیا کہ جیسے ایک باغ کے اندر بندہ گھومتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. تو آگ تسلیم و رضا کے بلند مقام کے اوپر فائز تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. تو میرے عزیزوں، میں آپ کو تعلق کے باللہ میں 4 چیزوں کی بنیادی جو ہے تعلیم میں نے اس وقت دی ہے کہ اللہ کے لیے ارادہ کرنا، اس کو پانے کے لیے، اور اس ارادے میں کوئی اور شامل نہ ہو، اور مانگنا بھی ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور جستجو بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے رہنی ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. دنیا کے اسباب بھلا تمہارے لیے جائز اور حلال بھی ہیں، لیکن تمہارا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے کہ تم اسے چھوڑ نہیں سکتے. میرے عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ کو دیکھ کے بھی گھبراہٹ کا کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں کی، اور اس وقت یہی پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل.
یہی پڑھا، لیکن آج کا نوجوان اپنے ایمان کو تھوڑی سی چیز کے اوپر بیچ دیتا ہے، عام بندہ بھی تھوڑی سی چیز کے اوپر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ایمان ہی ہے جس نے ہمیں بچانا ہے اور جس نے جنت میں لے کے جانا ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ آئیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو بھی احکامات ہیں، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو آپ کی سنت مبارک ہیں، اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو وہ محبت عطا فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، صابر و شاکر بنا دے، آمین بجاہ نبی الکریم۔